ناظرین، ماہ ربیع الاول 11 ہجری میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد سے لے کر رمضان المبارک 40 ہجری تک کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت تک اس دور کو خلافت راشدہ کے سنہری دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت راشدہ کے بعد جو دور شروع ہوا اسے خلافت بنو امیہ کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک حکومت کی۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ماہ رجب 60 ہجری میں ان کے بیٹے یزید بن معاویہ نے اقتدار سنبھالا۔ اس وقت کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین زندہ تھے، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت نعمان بن بشیر اور امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنے اہل بیت اطہار کے ساتھ مدینہ منورہ میں مقیم تھے، جبکہ بنو امیہ کی حکومت کا مرکز دمشق شام تھا، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ 15 رجب المرجب 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ کے لیے لوگوں سے بیعت لی جانے لگی۔ بعد میں ان افراد سے زبردستی بیعت لینے کا فیصلہ کیا گیا جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اسی مقصد کے تحت یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے نام ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع دی گئی اور ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زبردستی بیعت لی جائے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر چند خاص افراد کو دارالامارت بلوایا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دارالامارت پہنچے تو ولید نے سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی، پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے یزید کے حق میں بیعت لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں رات کے وقت چپکے سے یزید کے ساتھ بیعت کر لوں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بیعت کروں تاکہ میری رائے کا اعلان ہو جائے۔ ولید نے دوسرے دن عصر کے وقت کچھ افراد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے بیعت کے بارے میں جواب حاصل کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی جسے ولید نے قبول کر لیا۔ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ مدینہ میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں رہی تو آپ نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اتوار کی رات 28 رجب المرجب 60 ہجری کو، جبکہ بعض روایات کے مطابق 29 رجب کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ آپ کے ساتھ اہل بیت کے 84 افراد شامل تھے۔ روایات کے مطابق روانگی سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام پوری رات اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت امام حسن علیہ السلام کے مزارات پر گئے، وہاں نماز ادا کی، دعا کی اور الوداع کیا۔ صبح گھر واپس آئے۔ اس سفر سے پہلے امام علی مقام نے 2 راتیں اپنے نانا رسول خدا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر گزاریں۔ اس سفر میں حضرت محمد حنفیہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تقریباً تمام قریبی عزیز و اقارب، آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور بنی ہاشم کے 21 دیگر افراد بھی شامل تھے۔ جب حضرت محمد حنفیہ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی اطلاع ملی تو آپ تشریف لائے۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ان کے نام ایک تحریر بھی لکھی۔ امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا جس میں آپ نے یہ تحریر کیا، میں نہ خود پسندانہ خواہش یا شہرت کی طلب میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور نہ ہی میرا مقصد فساد یا ظلم ہے، بلکہ میں صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرا ارادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ میں اپنے نانا جان اور والد ماجد کی سیرت پر چلنے کا عزم رکھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے اپنے اہل بیت کے ساتھ روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے امام سے آپ کے ارادے کے بارے میں پوچھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، فی الحال میرا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے،
وہاں پہنچ کر آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کروں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں حجاج کرام اور اہل مکہ نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس سفر کے دوران آپ نے کئی منزلیں طے کیں۔ امام علی مقام 3 شعبان سے 8 ذوالحجہ تک یعنی 4 ماہ سے زائد عرصہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ آپ کی مکہ آمد کی خبر سن کر اہل مکہ بہت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کی زیارت اور صحبت سے فیض حاصل کرتے رہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مکہ مکرمہ آمد کے کچھ عرصے بعد کوفہ کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید ملعون کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ اس پر کوفہ کے افراد سلیمان بن سرد خزائی کے گھر جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا جس میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ پہلا خط بھیجے جانے کے بعد صرف 2 دن گزرے تھے کہ کوفہ والوں کی طرف سے مزید 150 خطوط امام علی مقام کو بھیجے گئے، جن میں سے ہر ایک پر کم از کم 1 سے زیادہ افراد کے دستخط موجود تھے۔ اس کے بعد بھی کوفہ سے کئی خطوط امام علی مقام کو موصول ہوتے رہے، جن میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جاتی رہی۔ خطوط کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس موقع پر امام علی مقام نے کوفہ والوں کے نام ایک خط تحریر فرمایا جس میں آپ نے لکھا، میں اپنے خاندان کے ایسے فرد کو جس پر مجھے سب سے زیادہ اعتماد ہے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے تمہارے حالات کی خبر دے۔ اگر اس نے مجھے تمہارے عزم و ارادے کے متعلق اطمینان بخش خبر دی، اگر تم وہی لوگ ہو جنہوں نے مجھے خطوط لکھے تھے، تو میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ امام صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، عدل و انصاف قائم کرے، دین حق پر کاربند ہو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تمام خطوط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ آپ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور امام کو باخبر کریں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان المبارک کو خفیہ طور پر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی اور 5 شوال المکرم کو کوفہ پہنچے۔ وہاں آپ نے مختار بن ابی عبید ثقفی کے گھر قیام فرمایا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ آمد کی اطلاع ملتے ہی لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آنے لگے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں امام علی مقام کا خط پڑھ کر سناتے اور ان سے امام کی بیعت لیتے۔ روایات کے مطابق 12,000 18,000 بلکہ 30,000 سے زائد افراد نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس موقع پر حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بیعت کرنے والوں کی کثرت کا ذکر کیا اور کوفہ آنے کا مشورہ دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی خبر ملی اور یہ معلوم ہوا کہ اس وقت کا کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا کوفہ کا بھی گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد کے کوفہ پہنچتے ہی اس نے امام حسین علیہ السلام کے حمایتیوں کی تلاش شروع کی اور قبائلی سرداروں کو ڈرا دھمکا کر حالات کو بدلنا شروع کر دیا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد کے کارندوں کی دھمکیوں اور پروپیگنڈے کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو کر امام مسلم بن عقیل سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ رات کے وقت آپ تنہا رہ گئے اور آپ کو چھپنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہ ملی۔ ابن زیاد کی فوج سے لڑائی کے بعد محمد بن اشعث کی جانب سے امان کی پیشکش پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن بعد میں گرفتار کر کے انہیں قید کر دیا گیا۔ آخرکار حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں شہید کیا گیا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھ چکے تھے کہ کوفہ کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں اور آپ کے حامیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر پھر اچانک یزید بن معاویہ ملعون نے حالات کو یکسر بدل دیا اور سازش، ظلم اور جبر کے ذریعے کوفہ کا ماحول بدل ڈالا۔ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ یزید ملعون نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی حالات کو یکسر بدل دیا، لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، کئی افراد کو قتل کروا دیا اور حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ کوفہ کے حالات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کو بے اختیار کر کے معزول کر دیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو والی کوفہ مقرر کر دیا گیا۔
کوفہ پہنچ کر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداری ختم کرے گا اسے امان دی جائے گی۔ پھر اس نے ہر محلے کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ وہ اپنے علاقے کے امن و امان کی خود ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلا کر مطالبہ کیا کہ وہ امام مسلم بن عقیل کو پیش کریں، لیکن حضرت ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان پر شدید تشدد بھی کیا گیا۔ کوفہ میں افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جب امام مسلم بن عقیل کو یہ خبر ملی تو آپ نے 18,000 حامیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس صرف 50 آدمی تھے، لیکن اس نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کوفہ کے قبائلی سرداروں کو خرید لیا اور ان کے ذریعے امام علی مقام کے ساتھیوں کو منتشر کروا دیا۔ آہستہ آہستہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 افراد باقی رہ گئے۔ آخرکار حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کے گھر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع دے دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس اطلاع پر امام مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کو گھیر لیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ زخموں سے چور ہو گئے تو انہیں محمد بن اشعث نے امان کا وعدہ دے کر گرفتار کر لیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے امان کے وعدے کو توڑ دیا اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شہادت سے قبل حضرت امام مسلم بن عقیل نے فرمایا، میری شہادت کی اطلاع میرے بھائی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو دے دینا اور ان تک میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ کوفہ کے حالات پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل، جنہیں انہوں نے کوفہ کے حالات جاننے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، نہایت بے دردی سے شہید کر دیے گئے ہیں، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے ہمیشہ زندہ رکھ۔ کوفہ کے وہی لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر دعوت دی تھی، وہی لوگ گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے خوف یا دنیاوی لالچ میں آ کر حضرت امام مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ گئے۔ کوفہ کی گلیوں میں حضرت امام مسلم بن عقیل بالکل تنہا رہ گئے۔ ایک عورت نے انہیں پناہ دی، لیکن اس کا بیٹا انعام کے لالچ میں آ کر عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع دے آیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے تنہا دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن زخموں سے چور ہو کر جب قید کیے گئے تو امان کا وعدہ توڑ کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بالآخر کوفہ کے محل کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے قاصد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ کوفہ کے حالات اب آپ کے حق میں نہیں رہے، اس لیے جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ امام علی مقام پر اس غمناک خبر کا بہت اثر ہوا، مگر مقصد اتنا عظیم تھا کہ آپ نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ نہ کیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن جعفر امام علی مقام کے پاس یزید کے نمائندے عمر بن سعد کا سفارشی خط لے کر آئے اور مشورہ دیا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتبار نہ کریں اور مکہ مکرمہ واپس لوٹ جائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یزید سے معاملات طے کروا لیں گے تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، مگر امام علی مقام نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کے راستے پر سفر جاری رکھنے کا عزم دہرا دیا۔ عبداللہ بن جعفر واپس چلے گئے، مگر اپنے بیٹوں محمد اور عون کو امام علی مقام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزدق ملا، جس نے کہا، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود امام علی مقام نے اپنے سفر کو جاری رکھا، کیونکہ آپ کا مقصد دنیاوی نہیں بلکہ دین محمدی کی بقا اور ظلم کے خلاف قیام تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کو امام علی مقام کی روانگی کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار حسین ابن نمیر کو قادسیہ کی طرف بھیجا تاکہ وہاں پہنچ کر امام علی مقام کا راستہ روکا جائے اور جنگ کی تیاری کرے۔ امام علی مقام جب مقام حاجر پر پہنچے تو کوفہ کے لوگوں کے نام ایک خط تحریر فرمایا، جسے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ اس خط میں امام علی مقام نے اپنی آمد کی اطلاع دی اور اس بات کا ذکر فرمایا کہ انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ امام علی مقام نے حضرت قیس کو ہدایت کی کہ وہ پوری کوشش سے خط پہنچائیں۔ جب حضرت قیس قادسیہ کے قریب پہنچے تو عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو حکم دیا کہ قصر امارت کی چھت پر چڑھ کر امام حسین علیہ السلام پر سب و شتم کریں اور لعنت بھیجیں۔ حضرت قیس چھت پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بلند آواز میں فرمایا، اے لوگو کوفہ کی حال سنو،
حسین ابن علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے، اس وقت سب سے بہتر انسان ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں اور وہ مقام حاجز تک پہنچ چکے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ اس کے بعد حضرت قیس نے عبید اللہ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد ان کی دلیری اور شجاعت سے حیران رہ گیا اور حکم دیا کہ انہیں قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ ظالموں نے اس کے حکم پر عمل کیا، حضرت قیس زمین پر گرے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں مقام سالبہ پر ان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مطیع امام علی مقام کو دیکھ کر احترام سے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا ارادہ ہے؟ امام علی مقام نے اپنا مقصد بتایا تو حضرت عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا، اے فرزند رسول، میں آپ کو اللہ اور اسلام کی عزت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اپنا ارادہ ترک کر دیں۔ بنی امیہ اگر آپ سے اقتدار چھیننے کا اندیشہ محسوس کریں گے تو آپ کو شہید کر دیں گے، اور اگر خدا نہ کرے آپ کو شہید کر دیا گیا تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں بچے گا جس سے انہیں ڈر ہو۔ خدا کی قسم آپ کی زندگی اسلام، قریش اور بنی ہاشم کی حرمت و عزت کی بقا ہے۔ خدارہ کوفہ نہ جائیں اور اپنی جان بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر امام علی مقام نے اللہ کے دین کی بقا کے مقصد پر قائم رہتے ہوئے اپنا ارادہ ترک نہ کیا اور کوفہ کی طرف سفر جاری رکھا۔ آپ روانہ ہو چکے تھے کہ اوپر سے آنے والی خبریں سن کر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، کوفہ والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے ماننے والے ہم سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اب جس کا دل چاہے وہ واپس چلا جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ یہ اعلان سن کر راستے میں ساتھ ہونے والے تمام لوگ واپس چلے گئے اور اب صرف وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ہمراہ آئے تھے۔ جب قافلہ آگے روانہ ہوا تو راستے میں ایک اور شخص ملا جو کھانے میں مشغول تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ واپس لوٹ جائیں، آپ ایک بے آب و گیاہ میدان اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمنوں سے نپٹ لیتے اور انہیں اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو آپ کا جانا درست ہوتا، لیکن موجودہ صورتحال میں آپ کا جانا مناسب نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم جو کہہ رہے ہو وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں، مگر تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی دوپہر کے وقت سفر کر رہے تھے تو دور سے کچھ حرکت نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گھوڑ سوار سپاہی ہیں۔ یہ دیکھ کر امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب قیام کیا اور وہاں خیمے نصب کر دیے۔ وہ رات بھر اسی مقام پر قیام کی تیاری میں مصروف رہے۔ رات کے وقت 1000 گھوڑ سوار حر بن یزید ریاحی کی قیادت میں آ گئے اور امام علی مقام کے سامنے پڑاؤ ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، سب لوگ خوب پانی پی لیں اور اپنے گھوڑوں کو بھی سیراب کریں، کیونکہ کل کا دن سخت ہو سکتا ہے۔ امام کے لشکر کے پاس کافی مقدار میں پانی موجود تھا، سب کو خوب پانی پلایا گیا۔ جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حر کا لشکر بھی پیاسا تھا۔ امام نے فرمایا، ان سب کو بھی پانی پلایا جائے۔ ان سب کو پانی سے سیراب کیا گیا۔ پھر امام علی مقام نے اپنے مؤذن کو آذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ نماز کے بعد امام علی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے اپنا عذر پیش کرتا ہوں۔ میں نے یہاں آنے کا ارادہ اس وقت تک نہیں کیا تھا جب تک کہ تمہاری طرف سے بے شمار خطوط اور پیغامات موصول نہ ہو گئے۔ ان میں بیان کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس نہ کوئی امام ہے اور نہ کوئی امیر۔ اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ پس میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ اگر تم اپنے وعدوں اور پیغامات پر قائم ہو تو میں کوفہ آ جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی ہے، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں وہیں واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر سب خاموش رہے۔ پھر آپ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم اپنے لشکر کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید نے جواب دیا، نہیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی اور پھر اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ نماز پڑھائی اور سب ایک بار پھر جمع ہوئے۔ نماز عصر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور حق کی حقیقت کو پہچانو تو یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔
ہم اہل بیت خلافت کے ان دعوے داروں سے زیادہ حقدار ہیں جو تم پر ظلم کی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے حسد کرتے ہو، اور اب تمہاری رائے بدل چکی ہے جو تم نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے مجھے بھیجی تھی، تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اسی وقت حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور قاصدوں کی کوئی خبر نہیں، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا تھے اور کس نے لکھے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے خطوط کی ایک بوری منگوائی جو خطوط سے بھری ہوئی تھی، سب کے سامنے وہ نکال کر دکھائے۔ حر بن یزید نے جواب دیا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے امیر کی طرف سے حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک آپ کو کوفہ لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر معاملہ یہی ہے تو موت اس سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ وہ سوار ہو جائیں اور واپس لوٹنے کی تیاری کریں، لیکن حر بن یزید نے ان کے اس ارادے کو روک دیا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری ماں تم پر روئے، تم کیا چاہتے ہو؟ جناب حر نے ادب سے جواب دیا، خدا کی قسم اگر آپ کے سوا کوئی اور ہوتا اور وہ میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسی طرح اس کی ماں کا ذکر کرتا، مگر آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اس لیے میں ان کا نام برائی سے لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ امام علی مقام نے فرمایا، تو پھر بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جناب حر نے کہا، ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں۔ امام علی مقام نے فرمایا، پھر میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حر نے جواب دیا، تو خدا کی قسم میں بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ آنے سے گریز کرتے ہیں تو کم از کم ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف، تاکہ میں عبیداللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھ سکوں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو یزید کو خط لکھیں، شاید اس طرح یہ معاملہ امن و عافیت سے طے پا جائے۔ میرے نزدیک یہ طریقہ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام جب مقام شراف اور قطقطانیہ کے درمیان واقع ذو حسم کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 38 میل کے فاصلے پر تھے۔ حر بن یزید تمیمی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی امام علی مقام نے مقام البیضہ پر قیام فرمایا، فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنے اصحاب و اہل بیت کے ساتھ روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ نینوا کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں عبیداللہ ابن زیاد کے قاصد نے حر بن یزید کو ایک خط دیا جس میں یہ لکھا تھا، میرا خط پہنچتے ہی حسین ابن علی کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور انہیں ایسی بیابان جگہ پر قیام کرنے پر مجبور کرو جہاں پانی نہ ہو۔ میں نے اپنے جاسوسوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ وہ مجھے اطلاع دے دیں کہ تم میرے حکم پر عمل کر رہے ہو، والسلام۔ حر نے یہ خط امام علی مقام کو پڑھ کر سنایا۔ امام علی مقام نے فرمایا، مجھے نینوا یا قاضریہ میں قیام کی اجازت دو۔ حر بن یزید تمیمی نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ عبیداللہ ابن زیاد نے مجھ پر جاسوس مقرر کر دیے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ایک جانثار ساتھی حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اب بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یا ابن رسول اللہ۔ اس وقت ان کے ساتھ جنگ کرنا ان لوگوں سے لڑنے سے آسان ہے جو ان کے پیچھے آ رہی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ جنگ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ یہ فرما کر امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کربلا پہنچ گئے، اور حر بن یزید تمیمی اور اس کے ساتھی بھی ساتھ تھے۔ حر بن یزید امام علی مقام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو سفر جاری رکھنے سے روک دیا۔ اکثر تاریخی مصادر میں آیا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی 2 محرم الحرام 61 ہجری کو سرزمین کربلا پر پہنچ چکے تھے۔ جب حر بن یزید اور اس کے سپاہیوں نے امام علی مقام سے کہا یہیں اتریں کیونکہ یہ مقام قریب ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ امام علی مقام نے فرمایا، یہ کرب یعنی غم اور بلا یعنی مصیبت کی جگہ ہے۔ امام علی مقام نے مزید فرمایا، میرے والد ماجد امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام صفین کی طرف جاتے ہوئے یہاں رکے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ یہاں رکے اور اس جگہ کا نام پوچھا تو لوگوں نے یہی نام بتایا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، یہ ان کی سواریوں کے اترنے کا مقام ہے اور یہی ان کے خون بہنے کی جگہ ہے۔ لوگوں نے اس بات کی حقیقت پوچھی تو آپ نے فرمایا، خاندان محمد کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ سواریاں اور ہمارا سامان اترنے کی جگہ ہے اور یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا۔
پھر امام علی مقام نے حکم دیا کہ سواریاں یہیں اتار دی جائیں، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اس دن جمعرات 2 محرم تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ بدھ 1 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا۔ روایت ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل بیت کو اکٹھا کیا، ان پر ایک نظر ڈالی، آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ، یہی تیرے نبی کی عطرت اور خاندان ہے جنہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وہ حیران و پریشان تیرے نبی کے حرم سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ اے اللہ، ظالموں کے حق میں ہمیں نصرت عطا فرما اور ہمارا حق ہمیں لوٹا دے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین صرف ان کی زبانوں پر ہے۔ جب تک زندگی خوشحال ہو وہ دین کے محافظ نظر آتے ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو دیندار بہت کم ہی رہ جاتے ہیں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھی سرزمین کربلا پر اتر چکے تھے۔ حر بن یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو ایک خط لکھا جس میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کی اطلاع دی گئی۔ خط ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط بھیجا۔ روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے عبید اللہ ابن زیاد کا خط پڑھا تو آپ نے وہ خط ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، اے ابا عبداللہ، کیا آپ اس خط کا کوئی جواب نہیں دیں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا، اس خط کا جواب اللہ رب العزت کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر امام علی مقام نے وہ خط قاصد کو واپس دے دیا، اور قاصد نے امام حسین علیہ السلام کے یہ کلمات جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو سنائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ وہ کربلا میں قیام پذیر امام حسین علیہ السلام کے مقابل لشکر لے کر جائے۔ عمر بن سعد 3 محرم الحرام کو 4000 کوفی فوجیوں کے ساتھ کربلا پہنچا۔ روایات میں آتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو پہلے ہی رے کی حکومت کا وعدہ دے رکھا تھا اور اس کو وہاں کا گورنر مقرر کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو کوفہ سے نکالا اور حمام عین کے مقام پر قیام کیا تاکہ رے کی طرف روانگی کی تیاری کرے، مگر عین اسی وقت امام حسین علیہ السلام کا قیام کربلا کا مسئلہ درپیش آ گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو فوراً طلب کیا اور حکم دیا کہ پہلے امام علی مقام سے جنگ کرو اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر رے کی طرف روانہ ہونا۔ عمر بن سعد امام حسین علیہ السلام سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ابن زیاد سے کہا، مجھے اس کام سے معاف کر دیجیے، مگر عبید اللہ ابن زیاد نے یہ معافی اس شرط سے مشروط کر دی کہ اگر جنگ سے انکار کرے تو رے کی حکومت کا حکم واپس لے لیا جائے گا۔ چنانچہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کیا کہ وہ 4000 فوجیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جائے۔ عمر بن سعد نے کئی مرتبہ چاہا کہ وہ اس آزمائش سے بچ جائے، مگر ابن زیاد نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسے کربلا روانہ کر دیا۔ جب عمر بن سعد کربلا پہنچا تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ امام علی مقام نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میں اہل کوفہ کی دعوت پر آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو ایک خط میں لکھ کر بھیجی اور کہا، حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں کہا، حسین کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ وہ یزید کی بات کرے، اگر وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ عمر بن سعد کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بالکل بند کر دیا جائے۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب پیاس کی شدت نے سب کو نڈھال کر دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ہماری ملاقات لشکروں کے درمیان ہو تاکہ سب کے سامنے گفت و شنید ہو۔ عمر بن سعد پیغام کے مطابق رات کو امام سے ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بارے میں تم 3 صورتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو، میں وہیں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں، میں یزید کے پاس خود جا کر اپنا معاملہ طے کر لوں، یا مجھے کسی سرحدی مقام پر بھیج دو، میں وہاں جا کر رہ لوں گا اور جو وہاں کے لوگوں کا حال ہوگا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا۔ بعض مورخین نے آخری 2 صورتوں کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ امام نے یہ تجویزیں پیش نہیں کی تھیں۔ عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر
ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا، اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے اور مسلمانوں کے کلمے کو متحد کر دیا ہے۔ حسین نے مجھے 3 تجاویز دی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور امت کی بھلائی بھی نظر آتی ہے۔ ابن زیاد اس خط سے متاثر ہوا اور کہا، یہ خط ایسے شخص کا ہے جو امیر یزید کی رضا بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی خیر خواہی بھی۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ ادھر شمر بن ذی الجوشن لعین نے کہا، کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ وہ کوفہ پر قبضہ کر لے اور پھر تم سے جنگ کرے؟ اگر آج وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کبھی تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش لگتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو حسین سے چھپ کر بات کرتا ہے۔ اب آپ حسین کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، پھر آپ چاہیں تو انہیں سزا دیں یا معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا حسین کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی میرے حکم کے مطابق صلح پر راضی ہو کر میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح سلامت میرے پاس بھیج دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کر دو اور ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرو، کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روند ڈالو۔ اگر تم نے میرے اس حکم پر عمل کیا تو تمہیں ایک فرما بردار سپاہی کی طرح انعام دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ کیا تو فوراً لشکر چھوڑ دو اور شمر بن ذی الجوشن کو لشکر کی قیادت سونپ دو۔ شمر لعین جب یہ خط لے کر روانہ ہوا تو اسے خیال آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اس کی پھوپھی زاد بھائی حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ہیں۔ تو اس نے ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان طلب کی اور اجازت ملنے پر امان نامہ ایک خاص آدمی کے ذریعے ان حضرات تک پہنچایا۔ جب ان حضرات نے یہ امان نامہ دیکھا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں امان دی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو امان نہیں دی جاتی۔ ہمیں تمہارے امان کی ضرورت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے۔ تجھ پر لعنت ہو اور تیری امان پر بھی۔ شمر لعین یہ خط لے کر جب عمر سعد کے پاس پہنچا تو عمر سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ شمر کی سازش ہے۔ اس نے غصے سے کہا، تم نے بڑا ظلم کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ جو متفق ہو رہا تھا تم نے اسے ختم کر دیا اور خون ریزی کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر جب شمر لعین نے امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کا پیغام پہنچایا تو آپ نے سختی سے انکار کر دیا اور فرمایا، ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ شمر بن ذی الجوشن 9 محرم الحرام کو کربلا پہنچا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حال میں آپ کو کچھ اونگ سی آ گئی اور آپ نے ایک آواز سنی جس کے ساتھ آپ بیدار ہو گئے۔ امام علی مقام کی بہن حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر آئیں اور پوچھا، بھائی جان کیا بات ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا تم جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑیں۔ امام علی مقام نے انہیں تسلی دی۔ اسی وقت شمر میدان میں آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام آگے بڑھے اور شمر سے بات چیت کی۔ شمر لعین نے بلا تاخیر جنگ کی دھمکی دی۔ حضرت غازی عباس نے امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، اسے کہو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم عبادت، دعا، استغفار، وصیت اور اپنے اہل بیت سے مشورہ کر لیں۔ جب شمر لعین واپس چلا گیا تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، خوشی میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں آنکھیں، کان اور دل عطا کیے جن سے ہم تیری آیات کو سمجھتے ہیں۔ تو نے ہمیں قرآن سے بہرہ مند فرمایا اور دین کی بصیرت عطا کی، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ پھر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، میرے علم کے مطابق آج کا دن ہمارا آخری دن ہے۔ میرے ساتھیوں جیسے وفادار ساتھی آج کسی کے پاس نہیں، اور نہ میرے اہل بیت جیسے باوفا اور ثابت قدم اہل بیت کسی کو میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، اپنی جان بچا لو، کیونکہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اگر مجھے پا لے گا تو دوسروں کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ یہ سن کر امام علی مقام کے بھائی، آپ کی اولاد، بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے سب نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کی خواہش نہیں رکھتے۔ پھر بنی عقیل کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا،
تمہارے بزرگ مسلم بن عقیل پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچا لی؟ نہیں واللہ، ہم اپنی جان، اولاد اور مال سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے بھی جوشیلے انداز میں کہا، جب تک مجھ میں جان ہے میں آپ کے سامنے تلوار چلاتا رہوں گا اور آپ پر قربان ہو جاؤں گا۔ امام علی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا بے قرار ہو کر رونے لگیں تو امام حسین علیہ السلام نے تسلی دی اور فرمایا، بہن میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میری شہادت پر کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ نہ پیٹنا اور چیخ و پکار سے گریز کرنا۔ یہ وصیت فرما کر امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا۔ تمام رات تہجد، دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح ہوتے ہی سب نے نماز ادا کی۔ اسی دوران عمر بن سعد اپنی فوج لے کر سامنے آ گیا تاکہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کل 72 جانثار تھے، جن میں 23 سوار اور 40 پیادہ تھے۔ امام علی مقام نے جنگ کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے بھی اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے پر ایک امیر مقرر کیا۔ ان میں سے ایک حصے کا سردار حر بن یزید تھا، جسے سب سے پہلے 1000 سپاہیوں کے ساتھ میدان میں بھیجا گیا۔ حر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے قریب آ پہنچا۔ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت جاگ چکی تھی۔ وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں اور امام علی مقام کو واپس جانے سے روکنے پر شرمندہ ہوا۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گیا اور عرض کرنے لگا، میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کا راستہ نہ دینے کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک چلے جائیں گے اور آپ کی بات کو بالکل نہیں مانیں گے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو ہرگز میں آپ کو نہ روکتا۔ میں اب توبہ اور ندامت کے ساتھ آیا ہوں۔ میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں تمہیں حق کی نصیحت کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اگر تم میری بات قبول کرو، مجھے سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے فلاح اور ہدایت ہے، لیکن اگر تم میری بات کو قبول نہ کرو تو تم سب مل کر اپنا فیصلہ کر لو، اپنی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو اور جو کچھ میرے خلاف کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ یہ کلمات جب امام علی مقام کی بہنوں اور دیگر عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں اور رونے لگیں۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا تاکہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کریں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لایا جائے۔ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دشمن کی فوج کو مکمل طور پر متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک بے نظیر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا آغاز درود و سلام سے کیا۔ پھر فرمایا، اے لوگو غور کرو کہ میں کون ہوں، اپنے دلوں میں جھانکو، کیا تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں اس علی کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی وسیع اور امیر المومنین تھے؟ کیا میرے چچا جعفر اور حمزہ نہیں تھے؟ کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، سہل بن سعد، زید بن ارقم یا انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ بات تمہیں میرے خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کا بدلہ مجھ سے لیا جا رہا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اس کے بعد امام علی مقام نے کوفہ والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قبیلہ ربعی، اے قبیلہ بحیلہ، اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی سرزمین پر چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا۔ پھر زہیر بن قین کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جاؤ، اگر تم ابن زیاد کا ساتھ دو گے تو تمہیں بھی اس سے کوئی بھلائی نہیں پہنچے گی، وہ تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ ان لوگوں نے ظاہر کو برا بھلا کہا
ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ ظاہر نے کہا ظالموں ابھی بھی ہوش میں آؤ، فاطمہ کے بیٹے حسین کو سمیہ کے بیٹے ابن زیاد پر ترجیح دو، اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کے بعد حر بن یزید جو توبہ کر کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو چکے تھے آگے بڑھے اور اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے اہل کوفہ، تم نے حق کو پامال کر دیا ہے۔ کیا تم نے امام علی مقام کو اس لیے بلایا تھا کہ اب انہیں قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال ان پر قربان کریں گے، اور آج تم ہی ان کے قتل پر تلے ہوئے ہو۔ تم انہیں خدا کی کسی اور زمین پر جانے کی بھی اجازت نہیں دیتے تاکہ وہاں امن سے رہ سکیں۔ تم نے انہیں قیدی بنا لیا ہے اور ان پر پانی بند کر دیا ہے، وہی پانی جو یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اگر تم نے توبہ نہ کی اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں پیاسا رکھے۔ پھر حر بن یزید ریاحی پر بھی تیروں کی بارش ہونے لگی، لیکن وہ واپس آ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر باری کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں مخالف لشکر کے بھی بہت سے لوگ مارے گئے اور امام علی مقام کے کئی رفقا بھی شہید ہو گئے۔ حر بن یزید نے بھی امام علی مقام کا ساتھ دے کر جام شہادت پیا اور بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ مسلم بن اوسجہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ عابس بن ابی شبیب ان کے پاس آئے اور فرمایا، تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہونے والا ہوں تو تم سے تمہاری وصیت پوچھتا۔ انہوں نے کہا ہاں میں وصیت کرتا ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک زندہ رہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد بدبخت اور شقی القلب شمر لعین نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ امام علی مقام نے دشمن کا انتہائی دلیری سے مقابلہ کیا، جدھر بھی حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا۔ جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی گئی۔ اس نے تازہ دم فوجی دستے منگوا کر مقابلے میں لگا دیے۔ امام علی مقام نے ان کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور پھر گھوڑے سے اتر کر میدان میں اترے۔ حر بن یزید نے بھی دشمنوں پر سخت حملے کیے۔ دشمن نے چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اب اکثر اصحاب امام شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے لشکر امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام کے ایک ساتھی نے عرض کیا، میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت آ چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے رب کے حضور جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا، جنگ موقوف کرو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مگر اس گھمسان کی جنگ میں کون سنتا؟ دشمن کا حملہ بدستور جاری رہا، حتیٰ کہ ابو ثمامہ اس عالم میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر سے لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دشمن امام علی مقام تک پہنچ چکے تھے۔ آپ کے اصحاب آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے جسم پر سہتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت زہیر بن قین بھی امام علی مقام کے پاس آ گئے اور آپ کی حفاظت کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فقط چند رفقا باقی رہ گئے تھے، اور وہ سب یہ جانتے تھے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے سامنے شہید ہونا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نہ ہم امام علی مقام کو بچا سکتے ہیں، نہ خود زندہ بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے شہید ہو جائے، اس لیے ہر شخص انتہائی شدت اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اسی دوران امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر علیہ السلام رجز پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، میں علی بن حسین ابن علی ہوں، قسم ہے رب کعبہ کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں۔ بدبخت مرہ نے ان پر حملہ کر کے زمین پر گرا دیا اور کچھ اور دشمنوں نے ان کے جسم کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، خدا اسے ہلاک کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کس قدر بے وقوف ہو گئے ہیں، تیرے بعد زندگی کا کیا فائدہ؟ پھر امام علی مقام نے شہزادے کی لاش اٹھائی اور خیمے کے قریب لے آئے۔ پھر عمر بن سعد کے ایک لشکری نے جناب قاسم بن حسن پر تلوار سے حملہ کیا، وہ گر پڑے اور ان کے منہ سے چیخ نکلی۔ امام حسین علیہ السلام فوراً دوڑ کر پہنچے اور عمر بن سعد پر تلوار سے وار کیا، جس سے اس کے فوجی کا ہاتھ کٹ گیا۔ پھر امام علی مقام نے اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو کندھے پر اٹھایا اور اپنے بیٹے علی اکبر اور دوسرے شہداء کے قریب رکھ دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کی طرف بڑھے۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو بھی شخص آپ کی طرف بڑھتا
ڈر کر واپس پلٹ جاتا اور امام کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کے ایک بدبخت شخص شمر بن ذی الجوشن نے امام علی مقام کے سر پر تلوار سے حملہ کیا تو آپ شدید زخمی ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے جناب علی اصغر علیہ السلام کو بلایا اور انہیں گود میں بٹھا لیا۔ ایک بدقسمت نے ان معصوم کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے زمین پر رکھا اور اپنا چہرہ انور اس پر رکھ کر فرمایا، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ پھر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیاس اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ایک ظالم ابن نمیر نے آپ کے چہرے پر نشانہ لگا کر تیر مارا تو امام علی مقام کو لگا تو آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر لعین 10 بدبختوں کو ساتھ لے کر امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ امام علی مقام شدید پیاس اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی دلیرانہ انداز میں دشمنوں کا مقابلہ فرما رہے تھے۔ جس طرف بھی امام حسین علیہ السلام رخ کرتے اس طرف کے سپاہی بکریوں کی مانند بھاگے لگے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ تھا کہ ایک شخص جس کی آل و اولاد اور اہل بیت کو شہید کر دیا گیا ہو، جو خود بھی زخمی ہو، پانی کے ایک قطرے کو بھی ترس رہا ہو، اس حالت میں بھی بہادری اور استقامت سے لڑ رہا ہو اور میدان کربلا میں ایک نڈر مجاہد کی طرح دشمنوں کو پسپا کر رہا ہو۔ جب شمر لعین نے دیکھا کہ ہر شخص امام علی مقام کو قتل کرنے سے گریزاں ہے تو اس نے آواز دی کہ سب ایک ساتھ حملہ کریں۔ اس پر کئی بدبخت دشمن آگے بڑھے اور امام علی مقام پر تلواروں سے حملہ کر دیا۔ یہ وہی امام تھے جس سے رسول خیر و خلق اللہ تھے۔ دشمنوں کے دلیرانہ مقابلے کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ شمر لعین نے خولی بن یزید اور سنان بن انس کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ لیں۔ سنان بن انس نے یہ گھناؤنا کام انجام دیا۔ جب امام علی مقام کی لاش کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم پر نیزوں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔ اس کے علاوہ تیر اور تبر کے بھی بے شمار زخم موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے میدان کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ شمر لعین نے آپ کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، یہ بچہ مریض ہے، اسے چھوڑ دو۔ شمر لعین نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر عمر بن سعد آیا اور اعلان کیا کہ کوئی بھی عورتوں کے خیموں کے قریب نہ جائے اور اس مریض بچے کو نہ چھیڑا جائے۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے۔ عمر بن سعد نے کچھ سواروں کو حکم دیا اور ان ظالموں نے یہ ظلم بھی کر ڈالا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 اصحاب اس دن شہید ہوئے، جبکہ عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی واصل جہنم ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو بنی اسد قبیلے نے چند روز بعد آ کر دفن کیا۔